ایک ایسا قلعہ جس نے صلیبی جنگیں دیکھی، عثمانیوں کو دیکھا، فلسطینی جنگجوؤں کو دیکھا، اسرائیلی قبضہ دیکھا اور ماڈرن مڈل ایسٹ کی جنگیں بھی دیکھیں، اور اب ایک بار پھر تاریخ کے نئے موڑ پر کھڑا ہے۔ آج یہ قلعہ ایک بار پھر عالمی خبروں کا حصہ بن چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان جنگ میں حالیہ پیش قدمی اور قلعے پر اسرائیلی پرچم لہرانے کی تصاویر نے نہ صرف لبنان بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک فوجی کارروائی ہے، لیکن جب آپ اس قلعے کی تاریخ جانتے ہیں تو معاملہ کہیں بڑا نظر آنے لگتا ہے، اور یہاں سے ایک بڑا سوال جنم لیتا ہے، کیونکہ اصل بحث صرف ایک قلعے کی نہیں بلکہ اصل بحث یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں عالمی نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ کیا طاقت یا قانون؟ جنوبی لبنان میں ایک بلند پہاڑی پر واقع یہ قلعہ بظاہر صرف پتھروں سے بنی ایک قدیم عمارت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مڈل ایسٹ کی تقریباً 900 سالہ تاریخ کا خاموش گواہ ہے۔ صدیوں سے مختلف سلطنتیں، فوجیں اور جنگجو اس مقام پر قبضے کے لیے لڑتے رہے ہیں، کیونکہ جو طاقت اس قلعے کو حاصل کر لیتی وہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ پورے علاقے پر نظر رکھنے والی ایک اہم پوزیشن حاصل کر لیتی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 900 سال پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب مشرق وسطیٰ صلیبی جنگوں کی لپیٹ میں تھا اور یورپی صلیبی افواج خطے کے مختلف شہروں اور قلعوں پر قابض تھیں۔ انہی قلعوں میں شامل تھا یہ تاریخی قلعہ جو اس زمانے میں انتہائی محفوظ فوجی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ پھر تاریخ کے افق پر صلاح الدین ایوبی نمودار ہوئے۔ 1187 کی حطین جنگ نے پورے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ صلیبی افواج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ علاقے واپس لیے جانے لگے جو برسوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ یہی وہ دور تھا جب اس قلعے کی قسمت بھی بدلنے لگی اور پھر یہ ایوبی سلطنت کے کنٹرول میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد آنے والی صدیوں میں یہ قلعہ مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں کے درمیان منتقل ہوتا رہا۔ صدیاں گزر گئیں، حکمران بدل گئے، سلطنتیں بدل گئیں، مگر یہ قلعہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اس نے عثمانیوں کا دور دیکھا، فرانسیسی دور دیکھا، عرب اسرائیل جنگیں دیکھیں اور پھر جدید مڈل ایسٹ کے تنازعات بھی۔ لیکن جدید دور میں اس قلعے کی اہمیت ایک بار پھر اس وقت بڑھ گئی جب عرب اسرائیل تنازع نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں جنوبی لبنان فلسطینی مسلح گروہوں، لبنانی تنظیموں اور اسرائیلی فوج کے درمیان ایک اہم محاذ بن گیا۔ اس دوران یہ قلعہ بھی بار بار فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنتا رہا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور بعد ازاں اس تاریخی مقام پر بھی اس کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ آنے والے برسوں میں یہ مقام اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری کشمکش کی علامت بن گیا۔ پھر سن 2000 آیا۔ تقریباً 18 سال بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان سے انخلا کیا۔ اس انخلا کو خطے میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اسے حزب اللہ کی کامیابی کے طور پر دیکھا۔ اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ گئیں اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب اس قلعے کی جنگی تاریخ ایک ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں تاریخ اکثر خود کو ایک نئے انداز میں دہراتی ہے۔ آج 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد یہی قلعہ دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے اس علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے اس قلعے پر دوبارہ اپنی موجودگی قائم کر لی ہے، اور قلعے پر اسرائیلی پرچم لہراتی ہوئی تصاویر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کی کارروائیاں سیکیورٹی خدشات سے جڑی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف لبنان اور دیگر ناقدین اسے اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بحث فوجی آپریشن سے نکل کر بین الاقوامی اصولوں اور ریاستی خود مختاری کے سوال تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ایک دور تھا جب سلطنتیں دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں بڑھاتی تھیں، مگر آج دنیا خود کو انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز اور خود مختار ریاستوں کے نظام پر کھڑا بتاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج جنوبی لبنان کا یہ قلعہ ایک بڑے سوال کی علامت بن چکا ہے۔
ایک ایسا سوال جو آج صرف لبنان اور اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے کہ کیا آج 21ویں صدی میں بھی طاقتور ممالک دوسرے علاقوں پر اسی طرح قبضہ کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا دوبارہ اسی دور کی طرف جا رہی ہے جہاں طاقت ہی قانون ہوا کرتی تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔